السلام علیکم، اٹس می کرن آفتاب، اور آج کی کہانی کا ٹاپک ہے اسیبی گھر۔ ہم لوگ ان دنوں بہت پریشان تھے۔ بات یہ تھی کہ مکان مالک نے ہمیں گھر خالی کرنے کا نوٹس دے دیا تھا۔ میرے والد سرکاری ملازم تھے، تنخواہ بس اتنی تھی کہ گزارا ہو ہی جاتا تھا۔ میں ابھی زیر تعلیم تھا، مجھ سے 2 چھوٹی بہنیں تھیں، وہ بھی اسکول میں پڑھ رہی تھیں، لہٰذا آمدنی کا کوئی دوسرا وسیلہ نہیں تھا۔ ایسے میں اپنا گھر بنانا تو دور کی بات، کوئی معقول گھر کرائے پر بھی نہیں لے سکتے تھے۔ موجودہ گھر ہمارے گزشتہ 15 برس سے زیر استعمال تھا، یعنی ہم پچھلے 15 برس سے اس گھر میں رہ رہے تھے۔ مکان مالک وقفے سے کرایہ بڑھاتا رہتا تھا، مگر اسے بھی اندازہ تھا کہ ابا کی تنخواہ کتنی ہے۔ پھر ہمارے تعلقات بھی اچھے تھے آپس میں، اسی بنا پر مالک مکان لحاظ کرتا تھا، مگر کب تک کرتا وہ بھی۔ آخر اسے بھی یہی ترکیب سوجھی کہ مکان خالی کروا کر اس میں کچھ رد و بدل کروا کر نئے کرایہ داروں کو زیادہ کرائے پہ دے سکے۔ دوسرا فائدہ یہ تھا کہ ایڈوانس کی معقول رقم بھی مل جائے گی۔ ہم سے تو اس نے کوئی رقم نہیں لی تھی۔ خیر، ابا کو بھی احساس ہو گیا تھا کہ مکان مالک کیا چاہتا ہے۔ ابا اس پوزیشن میں نہیں تھے کہ منہ مانگا کرایہ ادا کر سکتے، سو انہوں نے اسی میں عافیت جانی کہ اور کوئی مکان تلاش کر لیں۔ جس مکان میں ہم رہ رہے تھے وہ پرانی طرز کا بنا تھا، نقشہ بھی عام سا تھا۔ امی کو ہمیشہ یہی خواہش رہی کہ کوئی خوبصورت گھر میں رہیں، مگر یہ ایسی خواہش تھی جس کا پورا ہونا ناممکن نظر آ رہا تھا۔ اب جو نئے مکان کی تلاش شروع ہوئی تو امی کی خواہش پھر سر اٹھانے لگی۔ مجھے بڑا دکھ ہوتا، میری اماں صبح شام تک ہم لوگوں کی خدمت کرتی رہتی، کبھی اچھا نہ پہنا اور نہ کھایا، چھوٹی چھوٹی ناآسودہ خواہش کے جال میں جکڑی رہی، اور وہ اس پرانے طرز کے گھر کو بھی سجاتی سنوارتی رہتی تھی۔ آنگن کچا تھا، مگر اماں نے پانی چھڑک کر سیمنٹ جیسا کر دیا تھا۔ دیواروں کے ساتھ گلاب موتیا کے پودے اور دیواروں پر چمیلی چڑھی ہوئی تھی۔ برآمدے میں گملوں پر کیرو پیرو پھیر کر اسے سادہ بہار کے پودے لگا کر بہت پیارا سجایا تھا۔ ان کی بڑی خواہش تھی کہ اللہ کبھی ان کے دن بھی پھیرے گا اور انہیں بھی ایک خوبصورت گھر مل جائے گا۔ یہ ایسی خواہش تھی جو اکثر ان کی زبان پر آ جاتی۔ ابا ان کی اس خواہش پر چڑ جاتے اور اکثر ہی دونوں میں تلخ کلامی ہو جاتی۔ اب مالک مکان نے جب مکان خالی کرنے کا تہیہ کر ہی لیا تو ناچار ابو کو نیا گھر ڈھونڈنا پڑا۔ ابا چاہتے تھے کہ گھر ایسی جگہ ہو جہاں میرا کالج اور بہنوں کا اسکول نزدیک پڑے، بس اسٹاپ بھی دور نہ ہو اور مارکیٹ بھی قریب ہو، آبادی بھی ٹھیک ٹھاک ہی ہو۔ یہ تمام خوبیاں کرائے کے مکان میں نہیں ہو سکتی تھی۔ میں ابا کے ساتھ صبح شام گھر دیکھنے جاتا۔ جب کبھی میں نکلنے لگتا، امی آہستہ سے کہتی، گھر اچھا بنا ہوا ہونا چاہیے۔ میں ہاں میں سر ہلاتا اور دل میں ٹھان لیتا کہ جلد ہی پڑھ لکھ کر جو کام کروں گا وہ یہ ہوگا کہ ایک اچھا سا گھر بناؤں، ایسا گھر جو اماں کی خواہشوں پر پورا اترے۔ ابا تو یہ کام شاید زندگی بھر نہیں کر سکیں گے۔ بدقسمتی سے ہم جہاں کہیں بھی گھر دیکھنے جاتے، اگر گھر ابا کی خواہشوں کے مطابق ہوتا تو کرایہ اتنا زیادہ ہوتا کہ ابا افورڈ ہی نہیں کر پاتے۔ اگر کرایہ کم ہوتا تو مرغی کے دڑبے جیسا فلیٹ یا مکان ملتا، ایسا خراب کہ جس میں رہنے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ جس دوران ہم گھر ڈھونڈ رہے تھے، ابا کی ملاقات ایک شخص سے ہوئی جو ایک اسٹیٹ ایجنسی میں کام کرتا تھا۔ اس نے بتایا، ایک گھر ہے تو تھوڑا آبادی سے دور ہے، لیکن گھر بہت خوبصورت ہے، اور مکان مالک جو ہیں وہ امریکہ چلے گئے ہیں اور ہدایت دے کے گئے ہیں کہ بے شک کرایہ زیادہ نہ لینا، مگر ایسے لوگوں کو دینا جو گھر رکھنا جانتے ہوں۔ وہ تو چوکیدار رکھنے جا رہے تھے، مگر میں نے مشورہ دیا کہ چوکیدار بھی گھر کی حفاظت نہیں کر سکے گا۔ اس نے مزید بتایا کہ گھر تھوڑا سا آبادی سے دور ہے، مگر ہے بہت خوبصورت۔ تھوڑا سا پیدل چلنے کے بعد اسٹاپ موجود ہے اور بازار وغیرہ بھی ہے۔
ابا کا خیال تھا کہ جیسا گھر وہ بتا رہا ہے اس کا کرایہ بہت زیادہ ہوگا، پھر آبادی سے بھی دور، تو میری بہنوں اور مجھے بھی اسکول وغیرہ جانے میں دقت ہوگی۔ ابا تو اپنی 20 سال پرانی بائک پر آفس چلے جاتے تھے۔ ابا نے انکار کرنا چاہا تو وہ شخص سر ہو گیا کہ آپ آئیں تو صحیح، ایک نظر گھر دیکھ لیں، پھر کرایہ پوچھئے گا۔ اگر آپ کی مرضی کے مطابق گھر نہ ہوا تو بے شک نہ لینا، کوئی زبردستی نہیں ہے۔ آخر کچھ روز بعد ہر جگہ سے مایوس ہو کر میں اور ابا اس علاقے میں پہنچ گئے جہاں وہ گھر موجود تھا۔ اس علاقے سے کچھ دور اس شخص کی اسٹیٹ ایجنسی تھی۔ جب ہم وہاں پہنچے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے، وہ کوئی چھوٹا موٹا گھر نہیں تھا بلکہ بہت خوبصورت بنگلہ تھا۔ باہر یہاں سے وہاں تک لان، پھول، پودے تھے، مگر دیکھ بھال نہ ہونے کی وجہ سے گھاس لمبی لمبی اگ گئی تھی اور پودے بھی تقریباً سوکھ گئے تھے، مگر گھر بہت شاندار تھا۔ 3 بیڈ رومز، ڈرائنگ رومز، کچنز، ٹائلز لگے باتھ روم اور ان میں ٹب اور جدید طرز کے نل اور شاور وغیرہ۔ ابا نے گھر دیکھا تو سٹپٹا کر بولے، یہ بھائی تم ہمیں کہاں لے آئے ہو؟ ہم اس قابل نہیں کہ اس بنگلے کا کرایہ ادا کر سکیں، ہمیں تو کوئی چھوٹا موٹا گھر چاہیے، یہ محل تو بہت بڑا ہے اور ہم اس کا کیا کریں گے؟ اسٹیٹ ایجنٹ نے بتایا، صاحب آپ کو بتایا تو ہے کہ کرائے کی فکر نہیں کریں، وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ اس گھر کی دیکھ بھال ہوتی رہے، ورنہ انہیں تو الٹا چوکیدار کو پیسے دے کر رکھنا پڑے گا۔ آپ جتنا کرایہ پہلے گھر میں دیتے تھے یہاں بھی اتنا دے دیجیے گا، میں بھی مطمئن ہو جاؤں گا کہ میں نے گھر کسی شریف آدمی کے حوالے کیا ہے۔ ابا نے کہا، کیا مطلب؟ میں تو اس مکان کے صرف 1500 دیتا ہوں۔ وہ آدمی ذرا چپ ہوا، اس نے کہا 1500 تو کافی کم ہے۔ اچھا چلیں یہ بتائیں، آپ لوگ گھر کی دیکھ بھال تو صحیح رکھیں گے نا؟ بعض لوگ گھر کا ستیہ ناش کر دیتے ہیں۔ دراصل مجھے میرے دوست نے بتایا کہ آپ کی وائف نے گھر بہت اچھا رکھا ہوا ہے۔ میں نے فوراً حامی بھر لی، ٹھیک ہے ابا، گھر تو بہت اچھا ہے، امی کتنا خیال رکھتی ہیں گھر کا۔ شام کو امی کو لے آئیں گے، وہ بھی گھر دیکھ لیں گی اور خوش ہو جائیں گی۔ ابا نے اس اسٹیٹ ایجنٹ سے وہ کہا کہ ٹھیک ہے، ہم کل آ کر بتاتے ہیں کیا کرنا ہے۔ میں بائک پر رستہ بھر ابا کو قائل کرتا رہا کہ ابا گھر بہت اچھا ہے، آس پاس بھی گھر بنے ہوئے ہیں۔ پھر مالک مکان طویل عرصے کے لیے باہر گئے ہوئے ہیں، فی الحال 4-5 برس ان کے آنے کی کوئی امید نہیں۔ اس عرصے میں بھی نوکر ہو جاؤں گا تو ہم اپنا گھر بھی لے لیں گے۔ دراصل میں چاہتا تھا کہ میری امی خوش ہو جائیں۔ گھر پہنچ کر سب سے پہلے امی کو خوشخبری سنائی۔ امی تو ایک دم خوش ہو گئیں۔ اندھیرا نہ ہو جاتا تو میں ابھی چلی جاتی، وہ جلدی سے بولنے لگی۔ امی نے مزید بتایا کہ میں نے کچھ پیسے جوڑ کر رکھے ہیں اور کمیٹی بھی ڈالی ہوئی ہے، ہم ان پیسوں سے ڈرائنگ روم کے لیے سامان خریدیں گے۔ امی بڑی دیر تک خواب بنتی رہیں اور میں بھی خوش ہوتا رہا، چھوٹی بہنیں بھی خوش تھیں۔ اگلے روز امی اور دونوں بہنیں ہم سب مل کر ایک ٹیکسی کے ساتھ ابو کے ساتھ اس گھر میں روانہ ہوئے۔ ابو نے رات کو بھی کئی بار یہ کہہ دیا تھا کہ گھر آبادی سے کافی دور ہے۔ میں حیران تھا کہ ابو کو کوئی دوسرا گھر نہیں مل رہا ہے، پھر بھی اس گھر میں برائیاں ڈھونڈ رہے ہیں۔ بہرحال ہم سب جب وہاں پہنچے تو امی تو بہت خوش ہو کر کھل اٹھی، بہنیں بھی بہت خوش تھیں۔ امی تو بار بار گھر کا اندر اور باہر چکر لگا رہی تھیں، انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ اتنا خوبصورت گھر انہیں مل جائے گا۔ وہ بولی، ایسا گھر تو اگر جنگل میں بھی ہو تو میں بخوشی رہ سکتی ہوں۔ پھر ان کی نگاہ ساتھ والے پلاٹ پر پڑی، وہ بھی مکمل تھا۔ امی نے کہا، یہ بھی گھر بن رہا ہے، خدا خیر کرے، شاید اچھے پڑوسی ہوں۔ ہم بڑی دیر تک وہاں رہے۔ ابا نے جب سب کو راضی اور بخوشی دیکھا تو واپسی پر اسٹیٹ ایجنسی والے سے بات طے کر لی۔ کچھ دن بعد ہم لوگ نئے گھر میں شفٹ ہو گئے۔ امی اور بہنوں نے مل کر گھر کی تفصیلی صفائی کی۔ ہفتے بھر میں ہم لوگوں نے نیا گھر سیٹ کر لیا۔
जिस दिन सारी सेटिंग मुकम्मल हुई तो घर दमकने लगा। बहनें किचन में बहुत दिल लगाकर काम करती। मैं टब में पानी भर भर के नहाता और अम्मी सारा दिन हाथ में कैंची लिए घास बराबर करती। इन्हें बागबानी का बहुत ज़्यादा शौक़ था। घर बहुत जल्द ही निखर गया। हमने अभी तक आसपास की आबादी को देखा नहीं था और ना वहाँ रहने वालों के बारे में जानना चाहा था। हम सब बहुत खुश थे और मुतमईन थे। ये पहला वाक़या था जब सबसे छोटी बहन बाथरूम नहाने जा रही थी तो इसके मुंह पर साबुन लगा हुआ था कि पानी चला गया। इसने दरवाजे से अम्मी को आवाज़ दी, अम्मी पानी नहीं आ रहा है। अम्मी ने कहा शायद कोई वाल्व बंद हो गया होगा, वरना पानी तो हर नलके से आता है। अम्मी ने उसे बाल्टी भरकर पानी दिया। वो नहाकर निकली तो अम्मी ने बाथरूम के नलों का जायज़ा लिया। जूँ ही नल खोला तो बड़ी तेज़ी से पानी आने लगा। अम्मी ने बहन को डांटा कि सही तरह से नल का खोलना नहीं आता क्या? अम्मी मैंने नल का सही से खोला था मगर पानी नहीं आ रहा था। अम्मी ने नल का बंद किया और बाहर निकलने लगी तो नल का फिर खुल गया। अम्मी बड़ी हैरान हुई कि अभी तो नल का अच्छी तरह बंद किया है। अम्मी ने वापस जाकर नल का बंद किया मगर नल का बंद नहीं हो रहा था। अम्मी समझी कि नलके का वाशल ख़राब हो गया है। उन्होंने नीचे से वाल्व बंद कर दिया तो पानी बंद हो गया। वो बाहर निकलने लगी तो शावर खुल गया और पानी की बौछार शुरू हो गई। अम्मी ने सोचा कि शायद इस बाथरूम के नलों में कुछ ख़राबी है। मुझे थोड़ा प्लम्बर का भी काम करवाना आता था। बहरहाल मैं प्लम्बर को अपने घर लाया। उसने सारे नल के चेक किए, सब ठीक था। सबसे पानी आ रहा था और बंद करने पर बंद हो रहा था। हम लोगों ने मामले पर तवज्जो नहीं दी और अपने अपने कामों में मसरूफ़ हो गए। 2-4 दिन बाद मैं बाथरूम मुंह धोने गया तो नल का बंद हो गया। मैंने हर नल का चेक किया, ना शावर से पानी आ रहा था और ना टब के नलों से। बेसन का नल का भी बंद था। मैं नाचार बाहर निकला और दूसरे बाथरूम में मुंह धोने चला गया। मैंने नल का बंद करके जब बाहर निकलने लगा तो नल खुद ब खुद खुल गया और तेज़ी से पानी गिरने लगा। मैं बंद करने मुड़ा तो नल का बंद था। मैं बहुत हैरान हुआ कि ये क्या मामला है। मैंने अम्मी को बताया तो बोली, खुदा जाने इस घर के नलों में क्या मसले हैं। मेरी बहन ने कहा शायद जिन्नात होंगे। अम्मी ने भी कहा यह मजाक की बात नहीं है, मुझे शक हो रहा है कि घर में कुछ है। सुबह मैं चाय बना रही थी तो बिल्ली ऐसे फूं फूं कर रही थी जैसे इसके सामने कुछ हो। मेरी बड़ी बहन ने कहा अच्छा ये बातें अब्बा के सामने मत कीजिएगा वरना वो बात का बतंगर बना लेंगे। खैर हम लोग खामोश हो गए। अगली सुबह मैं किचन में चाय बनाने गया तो मैंने देखा कि बिल्ली किचन के दरवाजे के साथ खड़ी गुर्रा रही है। इसके जिस्म का बाल खड़े हैं और दुम भी फूली हुई है और वो अपने सामने देख देख कर इस तरह आवाज़ें निकाल रही है कि जैसे किसी चीज़ से खौफजदा हो। बहन किचन में खड़ी ये सब देख रही थी। उसने कहा देखा भैया बिल्ली किस तरह अपने सामने देखकर गूगा आवाज़ें निकालती है। ना कोई जानवर है सामने और ना कोई और, मगर खुदा जाने इसे क्या नज़र आता है। बहन की इस बात में सदाकत थी। मुझे कुछ खौफ महसूस होने लगा। इतनी देर में छोटी बहन आई और बोली भैया पानी भी नहीं है। मैंने कहा सुबह तो अम्मी ने मशीन चलाई है और टंकी भी फुल हो गई थी। मैं बहुत हैरान हुआ तो बहन ने कहा आप खुद देख लें। इसने नल खोलकर दिखाया, वाकई पानी बंद था। फिर सारे घर के नल चेक किए गए मगर पानी कहीं नहीं आ रहा था। मैं टंकी चेक करने गया, वो ऐसे खाली थी जैसे इसमें कभी पानी था ही नहीं। मैंने जाकर मोटर चलाई तो मोटर से एक आवाज़ आई और धुआं निकला और मोटर बंद हो गई। कॉलेज को वैसे ही देर हो रही थी, अब ये नई मुसीबत। मैंने झुंझलाकर टैंक खोला मगर इसमें पत्थर भरे हुए थे। पहले तो आंखों पर यकीन नहीं आया। मैं भागकर अम्मी को बुला लाया।
جب امی نے بھی ٹینک میں پتھر دیکھے تو پریشان ہو گئی۔ میں برابر والے پلاٹ سے پانی بھر کر لایا تو سب نے ہاتھ منہ دھویا اور روزمرہ کے کاموں میں مصروف ہو گئے۔ دوپہر کو گھر آیا تو سب یہی باتیں کر رہے تھے۔ میں نے بے خیالی میں ہاتھ دھونے کے لیے نل کا کھولا تو پانی آنے لگا۔ میں حیران ہو گیا، امی پانی آ رہا ہے۔ ہاں، ٹنکی میں تو پانی میں نے صبح ہی بھرا تھا، مگر وہ تو خالی ہو گئی تھی۔ تمہیں غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ امی، اگر مجھے غلط فہمی ہوئی ہوتی تو آپ نے تو خود بھی دیکھا تھا کہ ٹینک میں کیسے پتھر بھرے تھے۔ اب میں خود جا کر ٹینک دیکھ کر آتا ہوں۔ اور جب میں نے ٹینک کا ڈھکن کھولا تو میری چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی، اس میں پانی بھرا ہوا تھا۔ امی پریشان ہو گئی، یہ کیا معاملہ ہے؟ ہمارے ایک رشتے کے ماموں تھے، وہ تھوڑے اب نارمل تھے اور بہت کم بات کرتے تھے۔ کھانے کو دے دیا تو کھا لیا، نہیں تو نہیں کھایا۔ کسی نے منہ دھلایا تو دھو لیا، ورنہ ہفتوں یوں ہی گھومتے رہتے۔ وہ ہماری بڑی ممانی کے پاس رہتے تھے۔ بڑی ممانی سعودی عرب جانے لگی تو انہوں نے ماموں کو ہمارے پاس چھوڑ دیا۔ انہیں آئے ہوئے 1-2 روز ہی ہوئے تھے کہ کمرے سے ان کی چیخیں کی آوازیں آنے لگیں۔ اس وقت صبح کے 4 بج رہے تھے۔ وہ باتھ روم کے دروازے پر کھڑے تھے۔ جس طرح بلی کسی چیز کو دیکھ کر خوفزدہ ہو رہی تھی، بالکل اسی طرح ماموں بھی کسی چیز کو دیکھ کر خوفزدہ ہو رہے تھے۔ ان کا رنگ بالکل سفید ہو گیا تھا اور وہ ہاتھ اٹھا اٹھا کر کہہ رہے تھے، یہ ہمیں اندر نہیں آنے دے رہا۔ میں آگے بڑھا، میں نے کہا، ماموں کون آگے نہیں آنے دے رہا؟ ماموں نے کہا، یہ اس کے دانت باہر ہیں اور سر پر سنگ ہے۔ انہوں نے اندھیرے میں باتھ روم کی طرف اشارہ کیا۔ امی اتنی دیر میں آیت الکرسی کا ورد شروع کرنے لگی۔ پتہ نہیں ماموں کو کیا نظر آ رہا تھا۔ پھر تھوڑی دیر بعد وہ اچانک نارمل ہو گئے اور کہنے لگے، چلا گیا۔ 3-4 دن سکون سے گزرے۔ میں لان میں بیٹھا تھا، عصر کا وقت تھا۔ اچانک میں نے دیکھا کہ لان کے ایک حصے سے سانپ ہی سانپ نکل کر آ رہے ہیں۔ سانپ تعداد میں اتنے زیادہ تھے کہ میں گھبرا گیا اور خوفزدہ نظروں سے انہیں دیکھنے لگا۔ وہ سانپ بہت تیزی سے میرے کرسی کے ارد گرد گھومنے لگے۔ خوف سے میری حلق سے آواز نکلنا بند ہو گئی تھی اور میں گھبرا کر ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ میں خوفزدہ ہو کر پسینے میں نہا گیا۔ اس گھر میں ضرور کوئی بلا ہے، کوئی عصیب ہے، کچھ بھی ہے۔ ہمیں یہ گھر فوراً چھوڑ دینا چاہیے۔ میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ ابا گھر میں داخل ہوئے۔ مجھے گمسم اور گھبرایا ہوا دیکھ کر ادھر ہی چلے آئے۔ ابا نے جیسے ہی مجھے دیکھا تو میں خوف سے چلانے لگا، ابا سانپ سانپ۔ ابا نے کہا، کہاں ہے سانپ؟ ابا یقین کریں، سانپ بہت سارے تھے اور میرے کرسی کے ارد گرد گھوم رہے تھے۔ ابا یہ گھر چھوڑ دیں، یہاں کچھ ہے۔ ابا مجھے لے کر اندر آ گئے۔ خوف سے مجھے بخار چڑھ گیا۔ سب میرے سرہانے جمع ہو گئے۔ امی پڑھ پڑھ کر پھونکنے لگی۔ ابا یقینی اور بے یقینی کے انداز میں بڑبڑائے، اور لو خوبصورت مکان، تمہیں اور تمہاری امی کو شوق تھا۔ آج بھی آفس میں ایک آدمی نے بتایا کہ شہر میں ایک گھر موجود ہے، مگر تم لوگ وہاں کیوں جانے لگے؟ میں ابھی تک خوفزدہ تھا، لگتا تھا پھر سے سانپ آنے لگیں گے میرے پاس۔ میں نے بولا، نہیں ابا، ہم چلیں گے۔ امی اور بہنیں مجھے دیکھ رہی تھیں کہ میں بہت خوفزدہ ہوا ہوں۔ ان میں سے کوئی کچھ نہ بولا۔ امی تو بالکل خاموش ہو گئیں۔ امی کا دل نہیں تھا اتنا خوبصورت گھر چھوڑنے کا، تو انہوں نے ابا سے کہا کہ کسی بزرگ سے احسار کھچوا لیتے ہیں، ایسا گھر پھر نہیں ملے گا۔ جس رات یہ بات چل رہی تھی، ابا نے ان سے کہا کہ ٹھیک ہے، میں صبح جا کر کسی عامل سے بات کرتا ہوں۔
मगर शायद वो घर हमारे नसीब में ना था। इस इरादे की खबर इस घर में रहने वाली मखलूक को हो गई थी। सुबह गेट पर अम्मी को दस्तक महसूस हुई तो उन्होंने दरवाज़ा खोला तो अम्मी एक खातून से मिली। उनके साथ इनका बेटा भी था। वो इस घर के सामने रुकना नहीं चाह रही थी। इन्हें ये भी खबर नहीं थी कि हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं। उन्होंने अम्मी से कहा कि बहन सच पूछिए तो मुझे इस घर से बड़ा डर लगता है। मेरा बेटा मुझे ज़बरदस्ती यहाँ लाया है और ये कहता है ख्वाह इस घर को बदनाम किया हुआ है। चलकर देखें, 2 माह से लोग इस घर में मौजूद हैं लेकिन किसी को कुछ नहीं हुआ। मैंने पूछा क्यों, इस घर के बारे में क्या मशहूर है? तो उस औरत ने बताया कि बेटे इस घर में कभी कोई 1 हफ्ते से ज़्यादा नहीं टिका। हद तो ये है कि मकान मालिक भी नहीं रह सके। वो शहर के दूसरे घर में रहते हैं। बार बार लोगों को धोखे से किराए पर घर दे देते हैं, मगर ये घर आसेब ज़दा है। इसके 60 वाले प्लाट पर भी साया है। जो लोग ये घर बनवा रहे थे 2-3 मज़दूरों की हलाकत के बाद अधूरा छोड़ गए हैं। मेरा बेटा कहता है ये सब कहानियाँ हैं, मुझे ज़बरदस्ती आपसे मिलवाने ले आया है, मगर मुझे तो अभी भी डर महसूस हो रहा है। आपको क्या डर नहीं लगता यहाँ? अम्मी अभी जवाब दे नहीं पाई थी कि छोटी बहन चीखती हुई बाहर निकली, अम्मी सब नलों से खून आ रहा है। अम्मी अंदर भागी, मैं भी अंदर गया। किचन के बेसन में खून भरा हुआ था। जो भी नल खोलते पानी की बजाय खून आ रहा था। खौफ से हम सबका बुरा हाल था। हम लोगों ने इसी दिन इस खूबसूरत घर को खुदा हाफिज़ कह दिया, क्योंकि वो मखलूक अब शायद हमें ये बताना चाह रही थी कि अब हमारी जान किसी तरह भी महफूज नहीं है। बहरहाल हमने वो घर अब छोड़ दिया है, लेकिन घर इस कदर खूबसूरत था। मेरी अम्मी कभी कभी उस घर के बारे में ज़िक्र करती हैं तो वो अभी भी उदास हो जाया करती हैं। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।